تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے کی کتب کے مطالعے میں آموز کی کتاب پر پہنچے ہیں، جو کہ چھوٹے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے اس کتاب کا تعارف پیش کیا اور ہم نے اس کے مصنف، ان کے سماجی پس منظر کے بارے میں جانا کہ خداوند نے کیسے اس کو یہ کتاب تحریر کرنے کے لائق بنایا۔ ہم نے اس کتاب کے لکھنے کے وقت اور اس کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا، اور آج کی قسط میں ہم پہلے باب کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بائبل مقدس کھولیں، اور اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پر آپ کو تمام گزشتہ ایک ساتھ مل جائیں گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، اس سے پہلے کہ ہم پہلے باب کے مطالعے کی طرف بڑھیں اور اس کی آیات کا مطالعہ کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا تعارف ایک بار پھر بیان کریں۔ پہلے 2 ابواب میں کہوں گا کہ 8 قوموں کی عدالت کا بیان ہے، اور اس میں سے 5 کا ذکر پہلے باب میں ہوا اور پھر 3 کا ذکر دوسرے باب میں ہوا۔ یہاں 8 قوموں کا ذکر ہے، اور اموس نے انہی کی عدالت کا ذکر بھی کیا، اور اموس کی نبوت باقیوں سے مختلف ہے۔ باقی نبوتوں میں عدالت اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد غیر قوموں کی عدالت کی واضح طور پر بات ہوتی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر ایسا نہیں۔ اس نے غیر قوموں کی عدالت سے شروعات کی، پہلے دور دراز کی قومیں، اور پھر ان کے بعد نزدیک کی قومیں، اور پھر اسرائیل۔ غیر قوموں سے آپ کے معنی ان لوگوں سے ہے جو ملک اسرائیل سے دور رہتے تھے۔ جی، اس نے آخر میں اسرائیل کی عدالت کا بیان کیا، شمالی سلطنت کا۔ ابھی میں آپ کے سامنے 1 تا 5 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ تقویٰ کے چرواہوں میں سے آموز کا کلام، جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے 2 سال پہلے نازل ہوا۔ اس نے کہا کہ خداوند سیون سے نعرے مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ بھائی یوسف، آپ نے پچھلے قسط میں بتایا کہ آموس ایک چرواہا تھا، اور یہ کتاب جو ہے عدالت کا بیان کرتی ہے۔ خدا نے ایک معمولی انسان کو چنا کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے، اور یہ کلام اس مصنف کی فطرت سے بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ ایک چرواہا حساس فطرت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ رحم کے ساتھ اپنی بھیڑوں سے پیش آتا ہے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا، لیکن خدا نے اس کو عدالت کا کلام دیا۔ جیسے یوحنا حلیم اور عاجز تھا، پر خدا نے اس کو مکاشفہ کی کتاب کی عدالت کا کلام بخشا۔ میں اس باب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ خداوند کس طرح مصنف کے خیال اور اس کے ذہن کا ذمہ لیتا ہے، اس کے احساس بھی، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالتا ہے جو اس کی فطرت سے مختلف ہے۔ شروعات میں بے شک آموس نبی ایک معمولی شخص تھا، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وہ کلام مقدس کے مصنفوں میں سے سب سے سادہ مصنف تھا، اور کچھ عبرانی ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جس زبان میں یہ کتاب لکھی گئی وہ در حقیقت بہت اعلیٰ اور پرانے عہد نامے کا صحیح ترین اندازہ تحریر ہے، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں لکھی گئی۔ اور اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس کتاب کی معلومات اور فطرت جان پائیں گے، کیونکہ وہ ایک چرواہا تھا اور وہ غور و فکر بھی کرتا تھا، اور میں کہوں گا کہ اس میں سب کچھ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن شاندار بات یہ ہے کہ خدا نے اس کو یہ قدرت دی اور اس کو اپنا کلام بخشا، اور میں کہوں گا کہ وہ خدا کے خیالوں کو پہنچانے کا ذریعہ بنا، اور اس نے اپنے جذبات ختم نہیں کیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کے 7ویں باب کو دیکھیں تو یہاں پر آموس نے
کئی مرتبہ لوگوں کو یہاں پر درمیانی بنایا، یعنی کہ آموس نبی نے خدا سے عدالت کا مکاشفہ پایا اور اس نے لوگوں سے یہ مکاشفہ یوں ہی بیان نہیں کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ان کا درمیانی بھی بنا۔ اور اس سے ہمیں دو بڑے انبیاء کی یاد آتی ہے۔ موسیٰ نے لوگوں کی عدالت کا بیان کیا اور اسی وقت ان کا درمیانی بنا۔ موسیٰ نے دعا کی اور کہا کہ اگر اب تو ان کا گناہ مٹا دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے صحیح۔ لکھی ہے مٹا دے۔ اور سیمول کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ سیمول نے بھی قوم کی عدالت کا بیان کیا۔ وہ لوگ خدا سے بھٹک کر دور ہوئے، لیکن اس نے اپنی دعا جاری رکھی اور ان کے لیے خدا سے منت کی، اور خدا جن برتنوں کو استعمال کرتا ہے ان میں یہ خصوصیات بھی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں آموس کی کتاب کے مقابلے میں باقی نبیوں کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر چھوٹے انبیاء جیسے کہ ہوسیہ، کیا آموس کی کتاب کا باقی انبیاء سے کوئی تعلق ہے؟ جی، میں ان 12 چھوٹے انبیاء کو 4 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور ہر حصے میں 3 کتب ہیں، اور چھوٹے انبیاء کی 3 کتب غیر اقوام کے لیے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ کتب یونا اور ناہوم اور عبیدیہ کی کتب ہیں، اور 3 کتب اسیری سے لوٹنے کے بعد لکھی گئیں، اور یہ حجی، زکریا اور ملاکی کی 3 کتب ہیں، اور باقی 6 کتب، اور ان میں سے 3 کتب شمالی سلطنت جبکہ 3 جنوبی سلطنت کے لیے لکھی گئیں۔ شمالی سلطنت سے مراد 10 قبیلے ہیں، ان میں سامریہ، اسرائیل یا افرائیم ہے۔ جنوبی سلطنت یعنی کہ میں کہوں گا کہ یہودا کی سلطنت میں 2 قبیلے ہیں، یعنی یہودا اور بنیامین۔ 10 قبیلوں کے متعلق 3 کتب ہیں، اور ان میں ہوسیہ، آموس اور میکا ہیں، ان کے لیے 3 کتب ہیں۔ اور جنوبی سلطنت کے متعلق 3 کتب میں یوئیل، صفنیہ اور حبقوق ہیں، اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ جی۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ اور اگر ہم آموس اور حبقوق پر غور کریں، دونوں ہی شمالی سلطنت کے لیے لکھی گئی جی، ہیں۔ یہ شمالی سلطنت کے لیے لکھی گئی ہیں، اور ہوسیہ نبی محبت کا نبی ہے، صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ اس کتاب میں محبت اور اس کے متعلق خوبصورت باتوں کا بیان ہے۔ ہوسیہ 14:4 میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، لیکن اس کتاب میں خدا کی سچائی اور اس کی عدالت کا بیان ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ اس کتاب کا اختتام عدالت پر نہیں ہوا، بلکہ مسیح کی بادشاہی کی برکات کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ پہلی آیت بتاتی ہے آموس چرواہوں میں سے تھا، اس کی فطرت بیان ہے۔ نبوت کا بیان ہے شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت۔ اس نے تاریخی واقعہ یعنی بھونچال کا ذکر کیا، بھونچال سے 2 سال پہلے۔ دوسری آیت سے لکھا ہے خداوند سیون سے نعرے مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ اس نے کہا کہ خدا نعرہ مارے گا، تو جب خدا نعرہ مارے گا تو اس نے اس کو کس طرح مترادف کہا؟ شروعات میں ہم نے کہا کہ پہلے باب کی دوسری آیت میں آموس نبی کی نبوت ہے، یہ تیسرے باب کی 16ویں آیت کی مانند ہے، اور پھر میں اس کے بعد ایک حوالہ دوں گا۔ یوئیل کے تیسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، یعنی یوئیل کی کتاب ختم ہوئی، اور پھر جب یوئیل کی کتاب ختم ہوئی تو آموس کی کتاب شروع ہوئی۔ یہ بائبل مقدس کی کتب کی شاندار بات ہے کہ بائبل کی تمام کتب میں ایک ترتیب ہے، جبکہ یہ مصنف زمین پر ایک دوسرے سے نہیں ملے، لیکن ان کا حقیقی مصنف ایک ہے، یعنی کہ خدا کا پاک روح۔ ہم تیسرا باب پڑھیں تو اس کی 4 آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ شیر ببر غضبناک خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی، اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ خداوند ان کے گناہ کے سبب سے غضبناک ہوا۔ زبور 7 میں لکھا ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے، ہر روز اس لیے کہ انسان روزانہ خدا کی نظر کے سامنے بدی کرتا ہے۔ پر یہاں میں کہوں گا، پر خدا کی آنکھ
बदी को देख नहीं सकती। ठीक है। पुराने अहदनामा में खुदावंद ने बदी का इंसाफ किया। हमने बहुत सी पेशन गोइयाँ देखी। मसीह की मसलूबियत के बाद अब फजल का दौर है। वो सारी बदकारी को देखता है पर तहम्मुल करता है। खुदा बदलता नहीं। जी भाई। रोमियो के खत को पढ़ें तो खुदा की सदाकत का बयान है। ये मसीह की सलीब से जाहिर होती है। और हमने देखा कि पौलुस रसूल ने रोमियो के खत में खुदा के गजब का इनकार नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स ये लिखा है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है। और दूसरे बाब में भी बहुत अहम अल्फाज लिखे हैं। उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते अजाब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। और खुदा ये गजब जाहिर क्यों नहीं करता? और मुकद्दस अगस्तन की एक मशहूर कहावत है कि इन इंतजामात में सही। सलामती पाएंगे। हमें इस इंतजाम में फ़र्क करना है, क्योंकि हम इस निज़ाम में रहते हैं जो इफ्सियों 4 के मुताबिक है, खुदा के उस फजल के इंतजाम के क्या मानी? देखें, निज़ाम ये दौर है जिसमें खुदा इंसान को आजमाता है, और सही। अगर वो नाकाम हो, और बेशक इंसान हमेशा खुदा की आजमाइश के आगे नाकाम ही रहा है और रहता है। आज फजल का दौर है। क्या इंसान इस फजल से मुस्तफीद हुआ? हमने बात की, लोग बहुत दलेर और बदतमीज हो गए हैं। वो नापाक और बेदीन हैं, मतलब कि वो खुदा से दूर हैं। खुदा ने सदूम और उमूरा के गुनाह की बर्दाश्त ना की, और आज दुनिया में बेदीनी है, और आज लोग यही कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि इंसान उस फजल से मुस्तफीद ना हुआ, बल्कि उसने इसका गलत इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा तहम्मुल करता है, और उसने ये फजल का दौर दिया है, हमें ये दौर बख्शा है। फिर क्या होगा? ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। खुदावंद के साले मकबूल और फजल के दौर के बाद क्या होगा? इन दोनों के बाद मैं कहूँगा कि इंतकाम का रोज आएगा। ठीक है। लिखा है, खुदावंद सिय्योन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा। भाई यूसुफ, ये अल्फाज जो हैं शुमाली सल्तनत के लिए हैं। वो सिय्योन और यरूशलेम से नारा मारेगा। यहाँ खुदा यरूशलेम में नारा मारेगा, यहाँ शुमाली सल्तनत का नहीं लिखा। दर हकीकत खुदा का तख्त और खुदा का घर यरूशलेम में एक पाक मुकाम था, और उस वक्त यरूशलेम में सुलेमान की हैकल मौजूद थी। खुदावंद का तख्त यरूशलेम पर मौजूद था, इसीलिए खुदावंद ने यरूशलेम और सिय्योन से नारा मारा, क्योंकि शुमाली सल्तनत भटक गई और वो खुदावंद से दूर हो गए। पुराने अहद नामे में 21 मरतबा ये अल्फाज वाज़े तौर पर लिखे हुए हैं। नबात के बेटे यरूबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह करवाया, बनी इसराइल खुदा से दूर हुए, वो भटक गए। सो खुदावंद का तख्त अब यरूशलेम में मौजूद नहीं, क्योंकि जब वो खुदावंद से दूर हुए तो वो तख्त से भी दूर हो गए। उसने सल्तनत की अदालत का ऐलान किया, और जब खुदावंद ने इस अदालत का ऐलान किया तो इसमें 10 कबीले थे। सही। भाई यूसुफ, खुदा के सिय्योन से नारा मारने के नतीजे में लिखा है, और चरवाहों की चरागाहें मातम करेंगी और किरमिल की चोटी सूख जाएगी। उसकी अदालत के नतीजे में ये सब होगा। सही। अभी मैं 3 आयत से 5वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जल्लाद के खलियान में दाऊने की आहनी आवाज से रोन डालूंगा, और मैं हिजाइल के घराने में आग भेजूंगा जो बेन हदद के कसरों को खा जाएगी। और मैं दमिश्क का अड़बंगा तोड़ूंगा, और वादी औन के बाशिंदों और बैत अदन के फरमा रवा को काट डालूंगा, और आराम के लोग असीर होकर कब्र में जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, उसने दमिश्क के लोगों से शुरू किया। दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा। हमें इसके मुतल्लिक आप कुछ बयान करें। दमिश्क ने गुनाह किए और खुदा ने दमिश्क की अदालत की। हमने कहा कि 8 कौमों की अदालत हुई। ये बेतरतीब नहीं, और इनमें से 3 उस कौम से दूर हैं, और मैं कहूँगा कि 3 उनके खूनी रिश्ते हैं, और फिर 2 यहूदा और इसराइल, ये उसकी तरतीब है। और फिर तीसरी आयत में ये लिखा है दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों, और 6ठी आयत में मैं कहूँगा कि गजा का जिक्र हुआ है। और फिर इसके बाद 9वीं आयत में सूर का बयान है, और इन 3 का यहूदा और इसराइल से मैं कहूँगा कोई ताल्लुक नहीं, कोई खूनी रिश्ता यानी करीबी रिश्ता, यानी करीबी रिश्ता। और फिर इसके बाद अमून और अदूम की बात हुई।
اس کے بعد مواب ادوم یعقوب کا بھائی اسو ہے۔ امون اور مواب لوط کے بیٹے ہیں۔ ابراہم کے بھتیجے میں خونی رشتہ ہے۔ خونی جی، رشتہ، خونی رشتہ۔ اس کے بعد یہودا کی بات ہوئی اور پھر اسرائیل، جس کے بارے میں صحیح۔ ہم بعد میں دیکھیں گے اگلے باب میں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی خاص ترتیب ہے دور سے نزدیک۔ پہلی سلطنت دمشق یا پھر ارام ہے، اور بے شک انہوں نے خدا کے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھی۔ اور یاد رکھیں کہ انہوں نے جلداد کے ساتھ کیا کیا۔ جلداد یردن کی زمین کے مشرق میں ہے۔ اور اخیاب بادشاہ نے یہوشفت بادشاہ سے کیا کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رمات اور جلداد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے۔ اور شاہ ارام نے جلداد کو لیا جبکہ وہ اس کا نہیں تھا، کیونکہ یہ خدا کے قدیم لوگوں کا تھا۔ لکھا ہے، میں دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے اسے بے گناہ نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے جلداد کو دھامنے کے آہنی اوزار سے رون ڈالا ہے، اور میں حزائل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا۔ یاد کریں، حزائل الیشا کے پاس گیا، اور ہم نے سیکھا کہ الیشا اموس سے 30-40 برس پہلے تھا۔ اس نے الیشا سے پوچھا کہ شاہ ارام بیماری سے شفا پائے گا یا نہیں۔ الیشا نے جواب دیا، تو ضرور شفا پائے گا، تو بھی خداوند نے مجھ کو بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ حزائل کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ جی، الیشا رویا۔ حزائل نے کہا کہ میرا مالک کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی کو جو تو بنی اسرائیل سے آگاہ ہوں۔ پھر صحیح۔ حزائل نے خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ کھلیان میں دوانے کے آہنی اوزار سے روند ڈالا ہے، آہنی آواز سے روندا۔ روند ڈالا ہے، اور میں حزائل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بنی حد کے کاسروں کو کھا جائے گی، اور میں دمشق کا اڑبنگ توڑ ڈالوں گا، اور وادی اوان کے باشندوں اور بیت عدن کے فرمارواؤں کو کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ان کی عدالت ہے، یہ اس برائی کی عدالت ہے جو ارام اور دمشق کی قوم نے ظاہر کی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس نے تیسری آیت سے اس پیغام کو شروع کیا، دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے۔ 3 نہیں بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے۔ عدالت کے شروع میں آپ اس کے بیان پر کیا کہیں گے؟ ان کے گناہ صرف 3 جمع 4 یعنی کہ کل ملا کر 7 نہیں، دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے۔ اور میں کہوں گا کہ 3 کا عدد پہچان اور وضاحت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی برائی اور سب الزام ان پر واضح ہوئے، پر خداوند نے ان کو موقع دیا تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے پیدائش کے 15ویں باب میں ابراہم سے یہ کہا کہ پر خدا نے برداشت کی، انہوں نے اپنی حد کو پار کیا، ان کا گناہ بہت بڑھ گیا۔ 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، یعنی کہ خدا نے ان کی برداشت کی۔ 3 نہیں بلکہ 300 یا پھر 3 لاکھ گناہوں کو خدا نے برداشت کیا ہوگا، لیکن اس نے فرمایا صحیح۔ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں ان کو بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ انہوں نے اپنے مواقع گوا بالکل۔ دیے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جانتے ہیں کہ یہاں پر دمشق کی عدالت ہوئی، تو ہمیں بتائیے کہ اس وقت دمشق کا بادشاہ کون تھا؟ دیکھیں، یہاں پر ساری عدالت نبوکت نظر کے ذریعے ہوئی، اور خدا نے نبوکت نظر کو یہاں استعمال کیا لوگوں کی عدالت کرے۔ نبوکت نظر دمشق کو آیا، پھر غزہ، اور پھر سور، اور پھر اس کے بعد وہ ادوم میں آیا۔ سو خداوند نے نبوکت نظر کو استعمال کیا تاکہ خداوند کا غضب ان لوگوں پر نازل ہو، اور یہاں پر دمشق کے گناہ واضح ہیں۔ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے یہ کون سے گناہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جلات کے کھلیان میں داونے کے آہنی اوزار سے روند ڈالا ہے۔ بیجا ظلم ناقابل برداشت۔ سوچیں کہ لوگوں کے کھلیان ہوں اور وہ اس میں ہل چلائے، یعنی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تاریخی لحاظ سے پچھلی کتب میں بڑے انبیاء کی کتاب میں ہم نے بہت بار یہ دیکھا کہ بابل کی سلطنت کی عظمت کا بیان کیا گیا، اس کے بعد اسور کی سلطنت جی۔ آئی، پھر مصر، اس کے بعد لیکن مصر۔ خداوند نے مصر اور اسور کو چھپایا کہ بابل ان کے سر کے طور پر ظاہر ہو۔ یہ غیر اقوام کی سلطنتیں ہیں۔ یہ واضح ہے کہ بابل میں یہ الفاظ پورے ہوئے کہ خدا اپنے بالکل۔ لوگوں کی تربیت کرے گا۔ حبقوق میں اس بات سے الجھا گیا کہ خدا نے ایک شریر قوم کو اپنی قوم کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ خدا ایسا ہی کرتا ہے جب تک کہ خود عدالت نہ کرنے آئے، اور جو بھی دوسری قوم کو ترک کرے وہ ظالم ہوتا ہے، ورنہ جی۔ وہ برباد نہ کرتے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری آیت ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، پھر اس نے نبوت کی 5ویں آیت کے بعد بھی خداوند یوں فرماتا ہے۔
یعنی یہاں خداوند نے بات کی، خداوند کا کہا پورا ہوتا ہے۔ آپ خداوند کے کلام پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے کیے وعدوں کا کیا بنا، اس نے عدالت کا کہا تو کب پوری ہوئی؟ خدا تحمل کرتا ہے، یہ خدا کی فطرت ہے۔ اگر وہ برداشت نہ کرتا تو ہم پر بارہا افسوس۔ خدا صابر ہے، وہ تیار ہے۔ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے کہ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے کلام کا مطالعہ کریں اور جان لیں کہ وہ ایسا خدا ہے جو کہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ ایمان ہے، اور خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ اسحاق کی بدولت وہ اس کی نسل کو آسمان کے تارے اور زمین کے ذروں سے بھی زیادہ کرے گا۔ پھر 25 سال کے صبر کے بعد مقررہ وقت پر اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیں، خدا تحمل کرتا ہے پر وہ بولتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج کی قسط میں آپ کی حتمی رائے چاہتا ہوں۔ آموس نے خدا کی عدالت کے بارے میں بیان کیا، لکھا ہے خداوند نعرہ مارے گا۔ مزید اس نے شیر ببر کے گرجنے کا حوالہ دیا۔ ایک دن مسیح یہودا کے شیر ببر کی طرح ظاہر ہوگا، وہ سب قوموں کی عدالت کرے گا۔ وہ برے کی مانند آیا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ مسیح کی تصویر ایک برے کی مانند ہے، جبکہ مستقبل میں وہ شیر ببر کی طرح آئے گا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی آمد ضرور ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھا گیا کہ آنے والا تو ہی ہے یا پھر ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ وہ آنے والا ہے۔ عبرانیوں 10:37 میں لکھا ہے، اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا، اور وہ آیا اور آئے گا۔ اور میں کہوں گا کہ ان دونوں تصویروں میں فرق ہے۔ پہلی تصویر یہاں پر ایک معصوم برے کی ہے، اور دوسری تصویر میں وہ غضبناک ببر شیر کی مانند ہے۔ اور میں کہوں گا کہ لوگ اس کو نہیں سمجھے کہ مسیح نے یہ کہا کہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ مسیح کی ہر طرح سے تحقیر کرتے رہیں گے اور وہ خاموش رہے گا۔ وہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں وہ بالکل الگ طور پر ظاہر ہوگا، اور وہ برا نہیں بلکہ ببر کی طرح آئے گا کہ اپنے دشمنوں کو پھاڑے اور بادشاہی کرے۔ جتنوں نے اس کا انکار کیا اور اس کو رد کیا، وہ اس کے سامنے قتل کیے جائیں گے۔ اور یہ ہماری اس انجیل کے پیغام کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں جو کہ گناہ گاروں کو مفت نجات بخشتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اسی انجیل کے مطابق ان سب کی عدالت ہوگی جنہوں نے اس کو رد کیا۔ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ خدا جاری آپ کو رکھیں گے۔ برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، قسط کے اختتام میں مسیح کے خوبصورت الفاظ ہیں۔ مسیح پہلی بار دنیا میں ایک برے کے طور پر آیا۔ لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسایہ نبی نے فرمایا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ مسیح صلیب پر مصلوب ہوا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ وہ ساری دنیا کی عدالت کرے گا۔ مستقبل میں وہ عدالت کے دن عدالت کرے گا۔ وہ شیر ببر کی مانند، یہودا کے شیر کی مانند گرجے گا۔ وہ بادشاہی کرے گا۔ جی ہاں، وہ بادشاہی کرے گا۔ عزیز ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس شیر کے نعرے سے بچنے کے لیے اور مستقبل میں محفوظ رہنے کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے خون میں محفوظ رہیں۔ صرف مسیح کا خون ہی ہمیں صاف کر کے نئی مخلوق بنا دیتا ہے۔ مسیح کا خون ہمارے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہماری بدی کو دور کرتا ہے اور ہمیں ایک نیا دل بخشتا ہے۔ مسیح کا لہو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور خدا کے سامنے پاک ٹھہراتا ہے۔ برے کے خون میں اپنی حفاظت پائیں تو آپ مسیح کے شیر ببر کی مانند اس غضب سے بچ جائیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔